أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمدللہ آج ہم لیکچر نمبر 13 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 3 حرکات کا. ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ پھر اللہ آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ 2 لائنز کو دیکھتے ہیں. اچھا، اگلی 2 لائنیں آپ لوگ دیکھیں ذرا، دال ہے اور کاف والی لائن ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ 2 لائنز ہیں اس پیج کی. تو دال اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی آوازیں بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں. ایسے ورڈز ہیں جن کی ساؤنڈز بھی آپس میں مل رہی ہیں اور مخرج بھی ان کا لگ بھگ سیم ہوتا ہے، قریب قریب جگہوں سے نکلتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے پہلی کہ آپ سب نے نا ضاد پڑھنا ہے، ضاد کوئی بھی نہ پڑھے. ٹھیک ہے، اگر اب میں اس چیز پہ ریسٹرکٹ کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ ایک بچہ ضاد پڑھے گا اور 2 ضاد پڑھیں گے تو ٹیچر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کس کو کیا ٹھیک کروانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کے اوپر اکتفا کریں اور اسی کو لے کے چلیں. تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن ایک ہی چیز پہ اکتفا کریں. ایک دو دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ ضاد پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن ضاد نکلے گا، لیکن آپ نے ہارنی نہیں ہے ہمت، آپ نے ضاد ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. چلیں، اب دال اور ضاد میں فرق کرنا ہے اور کاف اور قاف میں کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں. چلیں جی، پڑھتے ہیں. ہم دال اور ضاد کا فرق کرتے ہیں. سب سے پہلے ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے اس کو. اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ضاد کا مخرج ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا مخرج تھا ضاد کا. تو زبان آپ کی جو ہے نا وہ منہ کے ایک طرف چلی جاتی ہے اور رائٹ سائڈ پہ لے جانا ہے زبان کو یا لیفٹ سائڈ پہ لے جانا ہے. تو اس سائڈ، جس سائڈ پہ آپ زبان لے کے جائیں گے نا، اس طرف کی داڑھوں کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کے کنارے کو لگانا ہوتا ہے، تو ضاد ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کو پڑھتے ہیں. ہم مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے اور حرکت پڑھنے سے پہلے حرف کی مقدار پوری کرنی ہے. حرکت کے بعد نہیں کھینچنا حرف، کیونکہ حرکات کو نہیں کھینچتے. جب آپ حرکت پڑھنے کے بعد ورڈ کھینچو گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے ورڈ نہیں کھینچا، آپ نے حرکت کھینچ دی ہے. ٹھیک ہے، تو حرکت نہیں کھینچنی، حرکت پڑھنے کے بعد ورڈز کو نہیں کھینچنا، سمپل پڑھنا ہے. اچھا جی، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. کوئی ٹیکنیک نہیں ہے اس کی، سمپل پڑھا ہے میں نے. دا دی دو سمپل، موٹا نہیں کرنا. دوی دو نہیں اس کو کرنا. کچھ بچے نا نارمل ورڈ کو بھی خراب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. سمپل دا دی دو. آگے دیکھیں، بو زبان کو پہلے ایک سائڈ پہ لے جائیں. ضاد زبر بو، ضاد زیر بوئی، ضاد پیش بو، بو بوئی بو، بو بوئی بو. فرق دیکھیں، دا بو، دی بوئی، دو بو. ایک بات میری یاد رکھیے گا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جو ضاد ورڈ ہے نا اس کا مخرج صحیح ادا نہیں ہوتا. لائک آپ کی زبان منہ کے ایک طرف جا کے دانتوں کی سائڈ والے پورشن سے نہیں لگتی، لیکن ورڈ ساؤنڈ سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے ورڈ ٹھیک نکل رہا ہے، لیکن وہ مخرج اپنا پکڑ نہیں رہا ہوتا. اگر آپ کا ورڈ مخرج نہیں پکڑ رہا نا تو لیکن نکل ٹھیک رہا ہے، پھر بھی وہ غلط ہوتا ہے، پھر بھی وہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کو ساؤنڈ میں کوئی فرق نہیں لگ رہا لیکن آپ کا جو مخرج ہے وہ اپنی پوائنٹ پہ نہیں لگ رہا جس پہ اس نے لگنا تھا، تو آپ پڑھ رہی ہیں تو اگرچہ آپ کا ٹھیک بھی نکل رہا ہے تب بھی غلط ہے، کیونکہ مخرج جو ہے وہاں پہ زبان لگائیں گے تو ورڈ ٹھیک ہوگا، ادروائز ٹھیک نہیں ہوگا. فرق دیکھیں پھر، دا بو، دا بو، دا بو، دی بوئی، دی بوئی، دی بوئی، دو بو، دو بو، دو بو، دا بو، دی بوئی، دو بو. آگے دیکھیں کاف اور قاف کو مقدار پوری کرتے ہوئے پڑھیں گے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. قاف زبر قو،
قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو. فرق دیکھیں کا قو کی قی کو قو. آپ نا غور کریں گے نا جب فرق کرتے ہوئے. اب اپنے منہ کی بدلتی پوزیشنز کو دیکھیں گے. دیکھیں کا میرا سخت تالو کے ساتھ میری زبان نا سخت تالو کے ساتھ لگ رہی ہے اوپر. جب میں موٹا کاف پڑھوں گی نا تو وہ نرم حصے کے ساتھ لگے گی. دیکھیے گا. اچھا نرم حصے سے لگے گی. دیکھیے گا قو 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 پیچھے تالو کا نرم حصہ ہوتا ہے نا, اب وہاں زبان لگ رہی ہے. کا قو کا قو کا قو کی قی کی قی کی قی کو قو کو قو کو قو کا قو کی قی کو قو. ٹھیک ہے. کا قو کا قو کا قو کا قو کی قی کی قی کی قی کی قی کو قو کو قو کو قو کو قو. فرق کریں گے, پریکٹس کریں گے تو نکل آئے گا. صحیح ہے. اچھے سے پریکٹس کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا. چلیں آگے نا لحن کے بارے میں دیکھتے ہیں. اچھا جی, لحن جلی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. لحن جلی ایسی غلطی جو بہت بڑی ہوتی ہے اور معنی کو تبدیل کر دیتی ہے. اب لحن جلی کی پہلی 2 اقسام پڑھنی تھی, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ کی اگزامپل میں دیکھا تھا کہ جو لوگ الحمد پڑھ دیتے ہیں وہ غلط کر دیتے ہیں, معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر ہم ایک ورڈ ہی آگے مزید بڑھا دیتے ہیں, لمبا کر دیتے ہیں ایکسٹرا, تو ورڈ ایک بڑھ جائے گا آگے, جس کی وجہ سے غلطی ہو جائے گی. اگلی 2 چیزیں دیکھیں. لکھا ہے پوائنٹ نمبر 3, اصل میں یہ تیسری قسم ہے. ٹھیک ہے. ایک حرف کو کم کر دینا, جیسے دیکھیں ورڈ لکھا ہے ایاک, الف سے پہلے زبر لگی ہوئی ہے, الف تو لگا ہوا ہے نا اندر, الف ایاک. لیکن اگر بندہ اس کو ایاکا کی بجائے ایاکا پڑھے تو ورڈ خراب ہو گیا. لحن جلی میں آ رہی ہے یہ چیز. ورڈ تھا ایاکا, آپ نے کر دیا ایاکا ایاکا, اور آپ کو پتہ ہے یہ غلطی اکثر کی جاتی ہے. یہ ورڈ ایاکا ہے, الف ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے یہ آپ کو میں جلدی سکھا دوں گی, لیکن یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ایاکا کی بجائے ایاکا 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 کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلطی دیکھ لیں, معنی تبدیل کر دے گی اور خرابی پیدا کر دے گی, اور لحن جلی میں آ رہی ہے. آگے دیکھیں دوسرا پوائنٹ, حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا. یعنی حرکت کہیں اور لگی تھی اور آپ نے خود ہی حرکت بدل دی. جیسے ورڈ ہے نا انعمتا, حمزہ نون زبر ان ہے, نون پہ جزم لگی ہوئی ہے, انعمتا تا پہ زبر ہے. اب آپ انعمتا پڑھنے کی بجائے انعمتو پڑھ دو, انعمتا کی بجائے انعمتو پڑھ دو, تو آپ نے غلطی کر دی. آپ نے تا پہ جو زبر لگی تھی اس کو پیش سے خود ہی تبدیل کر دیا. آپ کو نہیں پتہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے. اور اکثر جن لوگوں کو, جو لوگ سپیڈ سے پڑھتے ہیں نا, تو اکثر وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ حرکات کی خرابی کر دیتے ہیں, آگے پیچھے کر دیتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پڑھتے ہوئے نا تیز تیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے حرکات کو آگے پیچھے کر دیا یا خراب پڑھ دیا. اس لیے تیز تیز تو قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں, آرام آرام سے پڑھتے ہیں قرآن پاک, تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو, ہم معنی نہ تبدیل کر دیں اور ثواب کی بجائے گناہ نہ لے لیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں نا, اکثر دوسری مثال میں نے لکھی ہوئی ہے اہدینا. ورڈ ہوتا ہے اہدینا, حمزہ کے نیچے الف کے نیچے زیر لگی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حمزہ ہے نا, الف نہیں پڑھیں گے اس کو, حمزہ پڑھیں گے, حمزہ زیر ہے. آگے ہاں پہ جزم لگی ہوئی ہے, کچھ نہیں لگایا ہوں میں, تو سمجھ آیا کریں جزم لگی ہوئی ہے, کیونکہ کی بورڈ پہ جزم والا آپشن نہیں تھا تو میں نے کچھ نہیں لگایا. آگے دیکھیں تو جو دال ہے اس کے نیچے زیر آئی ہے, تو ورڈ بنتا ہے نا اہدینا. لیکن اگر کوئی بندہ تیز تیز پڑھ دے یا اس کو پڑھنا نہ صحیح آئے تو وہ کیا پڑھے گا, اس کو وہ الٹ کر دے گا, وہ دال کی زیر ہا کو دے دے گا اور دال پہ جزم لگا دے گا, تو وہ پڑھ دے گا اہدنا اہدنا اہدنا. حرکت چینج کی تو معنی ہی بدل گئے, آگے پیچھے حرکت کی تو معنی تبدیل ہو گئے.
یہ غلطیاں دکھنے میں ہمیں بڑی چھوٹی لگتی ہیں، سوچنے میں یہی لگتا ہے نا زیر ہی تو گئی ہے پیچھے، اور کیا ہو گیا ہے، لیکن پورے کا پورا معنی بدل جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے اور بہت بڑی غلطی کا بندہ ارتکاب کر دیتا ہے۔ وہ کلام جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس میں تبدیلی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں تبدیلی سے بچنا ہے، جیسا لکھا ہے ایز اٹ از ہم نے ویسا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سکھائیں تاکہ ہم ان تمام جو غلطیاں ہیں ان سے بچ سکیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نا آگاہ کیا کریں اس چیز کے بارے میں کہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ہم غلطی کر رہے ہیں، آپ تجوید سیکھو، آپ بہتر کرو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب کویسچنز دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں ہم کویسچنز کو۔ سب سے پہلا سوال جو سبق نمبر 3 آپ پڑھ رہی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی یاد کروائے تھے نا پہلے چیپٹر میں آپ کو، وہ سنانے آپ نے کتنے اور کون سے ہوتے ہیں۔ لحن جلی سے کیا مراد ہے، اور اس کی پچھلی 2 اقسام بھی جو آپ نے پچھلے لیکچر میں تیار کی تھیں، اور آج کی لیکچر میں میں نے جو 2 اقسام بتائی ہیں وہ بھی چاروں کی چاروں سنانی ہیں۔ اگلا کویسچن ہے ذرا آپ کی سرچ کا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حروف مستعلیہ شبہ مستعلیہ تلاش کریں اور سنائیں۔ دیکھیں حروف مستعلیہ تو آپ کو پتہ ہے 7 ہوتے ہیں، خص ضغط قض، ان کا مجموعہ ہے۔ اب شبہ مستعلیہ کیا ہیں یہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے، اور پھر حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ کا سنانا ہے ٹیچر کو کہ اچھا یہ حروف مستعلیہ ہوتے ہیں اور یہ والے شبہ مستعلیہ ہیں، اور یہ شبہ مستعلیہ کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اپنا سرچ ورک ہے، اور اگر آپ سرچ نہیں کر پاتی اور آپ کرتی ہیں آپ کو ملتا نہیں ہے کہیں سے، تو پھر آپ نے لاسٹ پہ اپنی ٹیچر کو کہنا ٹیچر مجھے نہیں ملا، میں نے بہت سرچ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہ سرچ کیا ہوگا تو پھر آپ کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا کام کرنا ہے اپنی طرف سے، باقی اگر ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹیچر بتا دیں گی، صحیح ہے۔ چلیں انشاءاللہ اچھا سے سبق تیار کریں اور پھر اپنی ٹیچر کو سنا دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔